الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرواز اور میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان احمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانی مانی شخصیت، پاکستان کا چشم و چراغ شہید سیالوی صاحب۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے، 22,000 طلباء کو آپ کیسے لے کے آ گئے ہیں اپنے بلدیاتی انتخابات کے لیے؟ صرف پنجاب میں، صرف پنجاب کے اندر 22,000 میں۔ اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے کہ پی کے کھاتے میں ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے پارٹی رجسٹریشن میں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے تک پارٹی ہماری اناؤنس ہو جائے گی، اور پنجاب میں 22,000 ٹکٹس ہم دے رہے ہیں، ہر گاؤں سے، ہر یونین کاؤنسل سے، ہر تحصیل سے، ہر ضلع سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 50 سال سے جو پارٹیز اسٹرگل کر رہی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اب بھی مسنگ ہوتے ہیں، ایون فار دا جنرل الیکشنز۔ تو یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے یہ اسٹرگل اور اس کی یہ تیاری کیسے؟ سر ہم جنرل الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں 2023 کے، تو اس سے پہلے آپ کا ایک اچھا لابی، ایک اچھا گروپ، ایک اچھا دھڑا ہر گاؤں دیہات میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی لیے ہم نے بلدیات میں پہلے قدم رکھنے کا سوچا، اور کینڈیڈیٹس آئیں گے کس طرح۔ تو ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھے، لیکن یوتھ آرگنائزیشنز میں بھی سب سے بڑا ایک گروپ بن چکے تھے الحمدللہ۔ اور ہمارا ایکسیپٹنس لیول الحمدللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آرگنائزیشن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کی آج تک کسی کے ساتھ تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی، لڑائی دور کی بات ہے۔ ہاں وہ ذرا کے ساتھ ہوئی ہے، آرگنائزیشنز کے ساتھ نہیں۔ تو ہمارا ایک ایکسیپٹنس لیول ہر جگہ ہے، مدرسے میں، مسجد میں، خانقاہ میں، یونیورسٹی، کالج، اسکول، ہر جگہ پر ہے۔ تو ہم لوگوں نے ہر گاؤں دیہات تک، یونین کاؤنسل لیول تک پچھلے 10 سالوں میں اپنی تنظیم سازی کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد ہم سیاست میں قدم رکھنے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ وی آر فٹ فار اٹ۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ جتنے بھی جو لوگ اٹیچ ہیں، خواتین و حضرات، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا زور ہے۔ تو آپ ینگسٹرز کو بیسیکلی دینا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں ان کے؟ جو نعرہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا کہ ہم نوجوانوں کو مین سٹریم میں لائیں گے، اور نوجوانوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد وہی فصلی بٹیرے مین سٹریم میں لائے گئے۔ تو ہم نے کہا ہم لوگ یہ نعرہ ابھی نہیں لگائیں گے، ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ سارے ٹکٹس نوجوانوں کو دیں گے۔ جدی پشتی نوابوں وڈیروں کے مقابلے میں جب آپ ایک 26-27 سال کا 25 سال کا لڑکا دیکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں وہ موروثی سیاست کی اسی دن موت ہوگی۔ وہ لڑکا جیتا یا ہارا ایک الگ چیز ہے، وہ نواب جیتتے وقت یہ شرم کے مارے نہیں بتا پائے گا کہ یار میں جیتا کس سے ہوں، 25 سال کے لڑکے سے جیتا ہوں۔ تو ایک وہ بچہ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، جس کو پتہ ہے، اس نے مختلف شہروں کا وزٹ کیا ہے، دھکے کھائے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ یار ایک غریب کا درد کیا ہوتا ہے، محلات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کا بھی یہی ایک موقف تھا کہ ہم ایک عام شخص کو اٹھائیں گے، اس کو ہم ایز اے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے۔ تو پھر ہم نے دیکھا بھی، ساری دنیا نے دیکھا کہ کینڈیڈیٹس خریدے گئے، کینڈیڈیٹس بیچے گئے، ووٹ خریدے گئے، ووٹ بیچے گئے۔ تو کیا ہم لوگ تو ووٹ خریدنے کے، دیکھیں پچھلے 10 سالہ ریکارڈ میں آپ میرے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں دیکھ لیں، ہم لوگوں نے بائکس پہ سفر کیا، ہم لوگوں نے ہائیسٹ پہ سفر کیا، ہم لوگوں نے گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کیا، وال چاکنگ، پیپر پوسٹرز کو چھاپنا دیواروں پہ، لیوی بنانا، گلو بنانا اپنے ہاتھوں سے کیا۔ ہم لوگ بالکل ایک ورکر جس طرح ہوتا ہے اس طرح سے رہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بندے خریدنے کی نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ ہم لوگوں کا ایکسیپٹنس لیول کریٹ ہو چکا ہے، ہر گلی محلے میں لوگ ابھی جانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہ ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے اٹ مے ٹیک ٹائم، لیکن انشاءاللہ ان نوجوانوں کا دور آئے گا۔ صحیح۔ شہید صاحب، کیا کمنٹ کریں گے آپ ای وی ایم پہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ نہیں، اگر کوئی آ جاتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائس کا معاملہ ہے، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، میں بالکل اگینسٹ نہیں جاؤں گا۔ ٹیکنالوجی میں دنیا ترقی کری ہے، ہاں اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے بینکس بھی ہیک ہوئے ہیں۔ ہاں بڑے بڑے بینکس ہیک ہوئے ہیں، اینڈ ٹائم پہ کچھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور مجھے پوری امید ہے ہمارے جتنا بھی سیٹ اپ ہے پاکستان کا، ہمارے جتنے ادارے ہیں ان پہ، کہ وہ ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے اور کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے فائنینشیل سسٹم پہ ایک کمنٹ کر دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے معیشت کو مضبوطی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس وقت سٹیبل ہے کنٹری؟ دیکھیں، حکومت میں جو سائیکو فرینڈس خان صاحب کو ٹکرے ہیں، ان لوگوں نے تو جتنا بیڑا غرق پاکستان کا کیا، اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیا، اتنا ہی خان صاحب کا بھی کیا، اور اب تو کوئی الٹا بھی لٹک جائے یا چاند سے ہو کے بھی واپس آ جائے تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں گے۔
جہاں تک آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ کو بڑے اسٹرکٹ ایکشنز لینے پڑیں گے جو ہم نے تجویز کی ہے. نمبر 1 تو ایکشن یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ایسے ہیں پاکستان میں. ہر 5ویں 7ویں گھر میں ایسا بندہ موجود ہوتا ہے, بڑے شہروں میں تو ہر دوسرے گھر میں, جن کی جو پراپرٹی ہے وہ 5 کروڑ سے زائد کی ہے, اور ان کا 5%, اور جن کی 10 کروڑ یا اس سے زیادہ کی پراپرٹی ہے ان کا 10% اسٹیٹ کا ہوگا. جب آپ یہ جرمنی میں ہوا ورلڈ وار کے بعد, اور جرمنی نے پھر جہاں 8 گھنٹے کام کرتے تھے وہاں 12 گھنٹے کام کیا, 16 گھنٹے لوگوں نے کام کیا اور اسٹیٹ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا. چائنا نے پبلک کی ساری پراپرٹی اسٹیٹ کی پراپرٹی کہلا دی. یہ کئی ملکوں میں ہوا, اور وہ ملک چائنا ہم سے 2 سال بعد بنا, آج سپر پاور کی دوڑ میں وہ لگا ہوا ہے. تو اسی لیے ایک تو یہ کام, اور دوسرا آپ یہ ریکارڈ نکالیں ثبوت کے ساتھ کہ کون کون لوگ تھے جو 1-2 مرلے زمین کے مالک بھی نہیں تھے, اور صرف انگریزوں کی غلامی, چاپلوسی اور مسلمانوں سے غداری کی عوض انگریزوں نے انہیں اتنا نواز دیا تھا کہ انہیں ساری جائیدادیں دے دی گئی تھیں. وہ جائیدادیں ضبط کی جائیں, انہیں بیچا جائے, اور IMF سے آپ اپنے قرضے واپس کروا سکتے ہیں بڑے آرام سے. یہ اتنی جائیدادیں کہ آدھا پاکستان ہے, آدھے سے زیادہ پاکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی احتساب کے نعرے پہ ایک بڑی جماعت پاکستان کی آئی تھی, اور وہ اس نے اب تک تو انہوں نے کبھی نوابوں وڈیروں کا نام نہیں لیا, کیونکہ ان کے دائیں بائیں سارے یا شوگر مل کے مافیاز بیٹھے ہوئے تھے, یا پراپرٹی کے مافیاز بیٹھے ہوئے تھے, یا ان کے پاس لبرل مافیاز بیٹھے ہوئے تھے. اچھا شہیر بھائی ایک کمنٹ اس پہ کر دیجیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل تھاٹس رکھتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے یہ سارا سود پہ چل رہا ہے, کیا کمنٹ کریں گے اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو رول پلے کیا ڈاکٹر اسرار احمد نے, منہاج القرآن نے کچھ اسپیکٹ تک کیا, مفتی تقی عثمانی نے کیا, کسی کا تعلق کسی اسکول آف تھاٹ سے ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹرز, وہ پاکستانی ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہے. ان کی ٹیمز کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور جو ماڈل انہوں نے پیش کیا بینکنگ سسٹم کو سود کے بغیر چلانے کا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی حد الوسع کوشش کی جائے گی. کہ امپلیمنٹ تو کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ جتنا جلدی یہ امپلیمنٹ ہو سکے اس پہ کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن, آپ ہی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جڑے لوگ, اس سے ہٹ کے جو بھی لوگ اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ فیسز کا انہیں بڑا ایشو آتا ہے, ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ کیا اقدامات دیکھیں؟ اس میں سرکاری یونیورسٹیز کا آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. ساؤتھ پنجاب میں 2 مین سرکاری یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی اتنی بڑی لیول پہ سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے. آپ کے سندھ میں کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ باقی 1-2 شہروں کے علاوہ کسی شہر میں سرکاری یونیورسٹیز نہیں ہیں. آپ کے بلوچستان کے کوئٹہ اور 1-2 اضلاع کے علاوہ, لسبیلا کے علاوہ کسی بڑے ضلع میں کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے آپ کے فاٹا کے ایریاز میں کوئی سرکاری یونیورسٹی بڑے لیول پہ نہیں ہے. تو یہ علاقے جب پسماندہ رہتے ہیں تو عوام پھر اٹھتی ہے حکومتوں کے خلاف, اور پھر ان پہ وہ بغاوت کے ٹھپے لگا دیے جاتے ہیں. 100 معاملے ہوتے ہیں. یو مین کہ یونیورسٹیز کا قیام, سرکاری یونیورسٹیز ان کی فیسز جو ہیں وہ فیزیبل ہوتی ہیں. صحیح, جیسا کہ اسلام کے دور میں تھا, خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ عام شخص اٹھ کے اپنے امیر سے سوال پوچھ سکتا تھا. کیا آپ کے ووٹرز, آپ کے سپورٹرز یا عام پبلک میں سے بھی اگر آپ کینڈیڈیٹس جیتتے ہیں, آپ اگر اتنے پر امید لگ رہے ہیں, تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عام شخص آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے؟ ہمارا تو جب اجلاس ہوتا ہے مرکزی کابینہ کا تو شکر ہے کہ ان کا کیمرہ اجلاس ہوتا ہے, ورنہ جو حال میرا کیا جاتا ہے اس اجلاس میں تمام ہمارے پارٹی کے سٹیک ہولڈرز کی جانب سے, وہ صرف میں ہی جانتا ہوں. جو دنیا جہان کے سوال پوچھے جاتے ہیں, جو, اور مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے, میں ورکر کسی کو نہیں کہتا, ہمارا لیڈر جو ہے وہ واقعی ایک آئیڈیالوجی کے لیے ادھر ہے, شخصیت کی بنیاد پہ ادھر نہیں آیا. اور ہم نے پارٹی میں بڑا اوپنلی یہ چیز رکھی ہوئی, اور لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں جب کوئی ذرا سا ہم لوگ ان کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکے, اور پھر وہی لوگ ہیں ان کو دعا دینی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ پھر اپنی دوڑیں لگا دیتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی طرف, نظریہ کی طرف مزید دلیری کے ساتھ چلیں. کیونکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی بھی تھی سیالکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جنرل پبلک کو اتھارٹی ہونی چاہیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی؟ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا, یہ پاکستان اور اسلام کے امیج کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا اور جتنا فائدہ ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد زبان دے دی قادیانیوں کو کہ وہ 295C کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں, حالانکہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ 295C. وہ تو جب ایک
کیس درج ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ 295C سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کوئی قانون ہاتھ میں لے رہا ہے ذاتی انات کی بنیاد پہ, ایسے بندے کو اگر اس نے گستاخی کا لیبل لگایا, اور گستاخی کی جو سزا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو وہی سزا ایسے بندے کو دینی چاہیے جس نے جھوٹا لیبل لگایا, تاکہ جب تک آپ انہیں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے, جب تک آپ انہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیتے, آپ اپنا امیج دنیا میں بحال نہیں کر پائیں گے. اور اسی طریقے سے فنیٹسزم کو لے کے, اتنا زیادہ ایکسٹریمزم کو لے کے ان لوگوں نے کئی ایسے لوگوں کا بھی امیج خراب کر دیا جن لوگوں نے واقعی عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. میڈ بھی غازی علم الدین شہید, میڈ بھی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ. بڑے تھریٹس بھی ہیں آپ کو, اس پہ آپ اپنا خیال بھی رکھا کریں. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو پاکستان کی؟ میسج یہی دینا چاہیں گے کہ ابھی بس نعرے, ریلیاں, تحریکیں, دھرنے, جلسے ہم نے سارے کیے. اب پریکٹیکل پالیٹکس میں آئیں اور اپنا حق خود لیں, اس قابل بن جائیں کہ آپ فیصلے خود کر پائیں, اور پاکستان کو اس قابل بنا دیں کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے, اس کی ہاں اور نام ہے اقوام عالم کے فیصلے. اور یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان بنا ہی سروائیو کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کی نمائندگی کے لیے. بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ ملاحظہ فرما رہے تھے شہید سیالوی صاحب کی گفتگو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام پرواز. جزاک اللہ. تازہ ترین خبریں, تجزیے, بین الاقوامی اور سیاسی صورتحال, اس کے علاوہ سچ پر مبنی اور بھی بہت کچھ دیکھیے ہمارے چینل پروگرام پرواز.